مسلم میں ہے، جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ میں جہاد پہ گیا، واپس آ رہا تھا، میرا اونٹ کمزور تھا، بوڑھا تھا، بیمار تھا، سب لوگ آگے گزر گئے، میں پیچھے رہ گیا، کچھ میں پریشان رہتا تھا غربت سے، تو میں مایوس بھی تھا، ذرا پیچھے رہ گیا، پریشان تھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک نے 2-3 دفعہ پلٹ کے دیکھا، ادھر دیکھو، میں نے اپنی زندگی میں بڑے لوگ دیکھے ہیں، وہ امیروں میں چلے گئے، پیچھے پلٹ کے انہوں نے غریبوں کو کبھی نہیں دیکھا، کہ وہ ایک دوست ہوتا تھا ہمارا جو ماڑا ہے، غریب ہے، پلٹ کے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ آگے گئے، سب سے آگے، حضور نے 2-4-5 دفعہ نہ پیچھے پلٹ کے دیکھا۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں جب میں نظر نہ آیا تو میرے محبوب کا انداز کریمانہ دیکھیں، حضور اعلانیہ فرمانے لگے، بھئی مجھے جابر نہیں نظر آ رہا، بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے، وہ آقا کیا ہے۔ یہاں ہمارے استاد جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے نا، یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو اچانک رونے لگ گئے۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا، رو کیوں پڑے؟ تو کہنے لگے یار سوچتا ہوں جو محبوب جہاد سے واپسی پر اپنے غلاموں کو نہیں بھولے، وہ میدان محشر میں کیسے بھول جائیں گے؟ وہ وہاں بھی پوچھیں گے فلانا کدھر گیا، فلانا کدھر گیا، ایک ایک کا نام لیں گے، حضور نام لیں گے، ہماری موج بن جائے گی۔ نبی کریم نے پلٹ کر کے دیکھا، جابر نہیں نظر آ رہے، حضور ان کا اونٹ کمزور ہے، پیچھے رہ گئے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ذرا آہستہ کرو ساتھ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک نے فرمایا تم چلو۔ قافلہ چلتا رہا، حضور نے گھوڑا پیچھے کی طرف موڑا، سب سے پیچھے آئے۔ جناب جابر کہتے ہیں پیچھے میرے پاس، اس حکمت کو آپ سمجھیں، حدیث کے لفظوں پر آپ غور کریں، ایک کہہ کے کہنا ذرا اس کو میرے پاس لاؤ، یہ بات اور ہے، ذرا آہستہ ہو جا، وہ بھی ساتھ مل جائے، لیکن یہ معنی اور ہے کہ غریب جہاں بیٹھا ہے اس کے پاس خود چل کے جانا۔ حضور خود پلٹ کے پیچھے آئے اور فرماتے ہیں میں چونکہ پریشان تھا تو محبوب میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے اس کو دوڑاتا کیوں نہیں، پیچھے کو رہ گیا؟ تو کہتے ہیں مایوس بندہ، پریشان بندہ کبھی کبھی وہ اس طرح بولتا ہے کہ جیسے کڑ رہا ہے، تھوڑا سا نا سخت ترش باتیں بھی کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس عالم میں میں نے کہا حضور اس قابل ہوتا تو سب کے ساتھ مل نہ جاتا، کمزور ہے، ماڑا ہے، مہران ہے، اور وہ بھی پرانی جو چل ہی نہیں سکتی، یہ کہاں یا رسول اللہ دوڑے گا، اس قابل ہی نہیں ہے۔ حضور اس قابل ہوتا تو قافلے کے ساتھ نہ ہوتا۔ کہتے ہیں حضور نے میری طرف توجہ فرمائی، میں باتیں کر رہا تھا اپنے اندر کی پریشانی کی، تو حضور مسکراتے جا رہے ہیں۔ حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، فرمانے لگے ایسے ہی تو باتیں کر رہا ہے۔ نبی پاک نے اونٹ کی پشت پہ چھڑی لگائی اور فرمایا تو دوڑتا کیوں نہیں؟ بڑے ہلکے سے مسکرا، اوے تو دوڑتا کیوں نہیں؟ تو جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں جو سب سے پیچھے تھا نا وہ سب سے آگے نکل گیا، وہ دوڑتا گیا، دوڑتا۔ فرماتے ہیں میرا چہرہ بھی عجیب سا، لوگ میرے انداز دیکھیں کہ یہ کیسے آگے نکل گئے، کیسے، کبھی نہ سوچ یہ کیسے نکل گیا، بس سمجھ لے آگے وہی نکلا ہے جسے مصطفیٰ کی تھپکی مل گئی ہے۔ تو یہ نہ کہ سیاست کر گیا، چلاکی کر گیا، بس تھپکی مل گئی تو بات بن گئی۔ کہتے ہیں میں نکل گیا آگے، حضور کی تھپکی جو ملی تھی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور گھوڑا دوڑا کے میرے پاس آئے، خود حضور نے میرا اونٹ تیز کرایا نبی پاک کی برکت سے۔ تو قریب آ کے فرمانے لگے ٹھہر جا یار، ہم بھی تیرے قافلے میں، ہمیں بھی ساتھ لے لے۔ فرماتے اب تو میں رو ہی پڑا کہ خود بھیک دیں، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، ٹھہر جا یار ہمیں بھی ساتھ لے لے۔ جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جگہ پڑاؤ کیا، رکے، ٹھہرے، کھانے پینے کو، نماز پڑھنے۔ نبی کریم نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوا تو کہا یا رسول اللہ حضور حکم۔ تو محبوب فرمانے لگے جابر یار تیرا اونٹ میں نے نرالا ہی دیکھا، بوڑھا ہو کے سب سے آگے نکل جاتا ہے، بیمار ہو کے، کمزور ہو کے۔ کہتے ہیں میں چہرہ دیکھتا جا رہا ہوں کہ حضور سارا ہی پتہ ہے آپ کو، میں کیا عرض کروں؟ تو محبوب فرمانے لگے پسند آ گیا، بیچ نہیں دیتے میرے ہاتھ؟ کہا یا رسول اللہ آپ رکھ لیں، حضور آپ کا یہ۔ فرمایا نہیں میں پیسے دوں گا۔ کتنے کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ رکھ لیں۔ فرمایا پیسے دوں گا۔ یا رسول اللہ مارکیٹ میں جاؤں تو 6-7 دینار کا بکے گا۔ فرمایا نہیں بھائی میں تو پورے 10 دوں گا۔ 6-7 نہیں، میں تو پورے، حساب سیدھا، 6-7 کا کیا حساب ہوا، 10 پورے کا۔ حضور پھر بندہ نوازی ہے نا، کون بول سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا بلال تیرے پاس 10 دینار تھے؟ حضور ہیں۔ فرمایا ان کو دے دو، اونٹ کے پیسے رکھ لو اور مال نہ مدینے جا کے دے دینا۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں مدینے گیا شام کو، میں نے نا کبھی اپنے اونٹ کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی اس دن کی۔ میں نے اسے بڑے پیار سے نہلایا،
میں نے نئی رسی خرید کے اسے نکیل ڈالی, آج محبوب کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے. کہتے ہیں تیاری کر کے نا, تیاری پوری تیاری کر کے, تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے, عشق پلیتھن لایا, تن دا سالن تے من دی ہانڈی, اتو لون صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری, تینوں اجے یقین نہیں آیا. کہتے ہیں اسے بڑے پریم سے, بڑی محبت سے سجا کے, سوار کے, نکھار کے, تیار کر کے میں نبی کریم کی بارگاہ میں لے کے گیا. ظہر کی نماز پڑھ کے حضور نکلے, میری طرف دیکھا, میں نے کہا حضور پیسے لے لیے تھے, یہ آپ کا سامان ہے, مال ہے. کہتے ہیں حضور نے نکیل تھامی, میں واپس پلٹا, بھی گلی کی نکر مڑا نہیں تھا, حضور نے آواز دی, جابر ذرا سن تو صحیح. کہتے ہیں میں واپس آیا تو حضور مجھ سے باتیں کرنے لگے, فرمانے لگے یہ میرا اونٹ ہے, اسے کمزور اور بوڑھا نہ سمجھنا, کبھی جانوروں میں دوڑا کے دیکھنا, سب سے آگے نکل جاتا ہے. اور کریم محبوب فرمانے لگے 6-7 دینار کا نہ سمجھنا, میں نے پورے 10 دینار کا خریدا. اور پھر حضور پھر مسکرائے, فرمایا جابر تمہیں پتا ہے تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے؟ حضور ہاں. فرمایا رکھ لو, میں تمہیں تحفے میں دینا چاہتا ہوں, رکھ لو, میں تحفے میں دینا چاہتا ہوں. جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں واپس لوٹ رہا تھا, رو رہا اور کہہ رہا تھا جیسا نبی اللہ نے مجھے دیا, جیسا رسول اللہ نے, سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو آلہ ہمارا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا.